میں نے کہا چوتھی بات لو، آپ جنگل بیابان میں گئے، وہاں پر ایک مکان بنا ہوا دیکھا بہت بڑھیا سا، فوراً آپ کا ذہن یہ جائے گا کہ مکان خود نہیں بنا، اس کا کوئی بنانے والا ہے۔ پھر آپ نے اس کے اوپر کا وہ پتھر دیکھا تو معلوم ہے بنانے والا 500 سال پہلے گزرا۔ اس بنانے والے کو آپ نے نہیں دیکھا، لیکن اس کے باوجود مانا، حالانکہ یہ نہیں معلوم کہ لمبا ہے کہ پستہ، کالا ہے کہ گورا، آپ کو نہیں معلوم، لیکن آپ مانتے ہیں۔ کیوں؟ یہ مکان نشانی ہے کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے۔ تو آپ نے بنانے والے کو نشانی سے مانا، دیکھ کر نہیں مانا۔ یہ بات بھی ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے کہا ایک پانچویں بات اور لے لو۔ جنگل بیابان میں ایک بے پڑھا آدمی اونٹ کے چلنے کے نشانوں کو دیکھا، بے پڑھے آدمی نے اونٹ کے پیر کے نشانوں کو دیکھا اور اونٹ کی مینگنی کو دیکھا، اونٹ کو نہیں دیکھا۔ اونٹ کو بغیر دیکھے وہ مانتا ہے مینگنی کی نشانی اور پیر کی نشانی سے، بغیر دیکھے مانا، ان کا مان لیا۔ تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اب انصاف کے ساتھ مجھے بتاؤ کہ مینگنی کو دیکھ کر اونٹ کو بغیر دیکھے جب مانا جاتا ہے تو اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین اور چاند اور سورج، کیا یہ اس بات کی نشانی نہیں ہے کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے؟ وہ بنانے والا تو دکھائی نہیں دیتا، لیکن اس نے نشانیاں ایسی بنا دی کہ ان نشانیوں کو دیکھ کر تم بنانے والے کو مانو۔ بنانے والا تو خود کہتا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ اس اللہ کو آنکھ نہیں پہنچ سکتی، اس اللہ کو اس دنیا میں کوئی دیکھ نہیں سکتا، اور وہ سب کو دیکھتا ہے۔ تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ میاں جب آپ دکھائی نہیں دیتے تو پھر ہم آپ کو کیسے پہچانے بغیر دیکھے؟ تو اللہ میاں خود جواب دیتے ہیں قد جاءکم بصائر من ربکم۔ اللہ کہتے ہیں میں تو دکھائی نہیں دیتا، لیکن تمہارے سامنے دلائل اور نشانیاں آ گئی ہیں، ان نشانیوں اور دلائل کو دیکھو بصیرت کی نگاہوں سے، اور پھر تم جب میرے کو مانو گے اور میری بات کو مانو گے تو تمہارا ہی فائدہ ہوگا۔ اور اگر دنیا میں اندھے بن کر چلو گے کہ اتنی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھ کر تم نے میرے کو نہیں مانا اور میری بات کو نہیں مانا، تو پھر یاد رکھنا تمہارے لیے پریشان کن حالات دنیا کے اندر بھی آئیں گے اور مرنے کے بعد بھی آئیں گے۔ ڈاکٹر صاحب سے ہم نے تفصیل سے بات کہی، بات تو میری بہنوں تھی قرآن کی، لیکن قرآن تو ایسی جگہ پڑھا جائے جہاں تم جیسی قدردان بہنیں ہوں، قرآن تو وہاں پڑھا جائے، اور جہاں اسے قدردان نہ ہو تو قرآن والا مضمون بیان کیا جائے۔ جیسے یہ مضمون جو میں نے بیان کیا یہ قرآن ہی کا مضمون ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ۔ اللہ کی نشانیوں میں سے زمین اور آسمان، اللہ طاقت کے اعتبار سے سب سے بڑے، خزانوں کے اعتبار سے اللہ کے خزانے بے شمار، اللہ کی طاقت بے شمار، دوسری جتنی طاقتیں جس پر مخلوق کا نام آیا یہ چھوٹی طاقتیں ہیں، اور اللہ کی طاقت بڑی۔ جتنے خزانے دنیا میں دکھائی دے رہے ہیں یہ تھوڑے ہیں، اور اللہ کے پاس جو خزانے ہیں یہ بے شمار۔ اللہ کے پاس نعمتوں کے خزانے بھی ہیں، اللہ کے پاس تکلیفوں کے خزانے بھی ہیں، تکلیفوں کے خزانے بھی بے شمار، نعمتوں کے خزانے بھی بے شمار۔
اس میں سے تھوڑی تھوڑی تکلیف دنیا میں آ رہی اور تھوڑی تھوڑی نعمتیں دنیا میں آ رہی، بے شمار نعمتوں کے خزانے سے کنیکشن قائم ہوگا اس انسان کا کہ جس نے اللہ کی طاقت اور قدرت کو تسلیم کیا اور اللہ کی قدرت کو اپنی حمایت میں لے لیا۔ تو اس کو ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ یہ جہنم کے عذاب سے بچے گا، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ جنت کی نعمتوں کے اندر داخل ہوگا، کیونکہ جنت کے اندر خدا کے خزانے سے نعمتوں کی موسلا دھار بارش پڑ رہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ اُولَئِکَ الْمُقَرَّبُونَ، جو لوگ دین کے کام میں پہل کرنے والے ہیں وہ قیامت کے دن اللہ کے مقرب ہوں گے۔ فی جنات النعیم، نعمتوں کے باغیچے میں ہوں گے۔ ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، پہلے زمانے کے لوگ تو ایسے زیادہ ہوتے تھے اور بعد میں ایسے کم ہوتے ہیں۔ علی سرور موضونۃ متکئین علیہا متقابلین، سونے کے تاروں میں جڑے ہوئے تختوں پر آمنے سامنے سارے جنتی بیٹھے ہوں گے۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون باکواب واباریق وکاس من معین، چھوٹی عمر کے خدمت گزار پیالے بھر بھر کر پینے کی چیزیں تقسیم کر رہے ہوں گے۔ شراب بھی وہاں کی حلال اور پاک ہوگی، گندی نہیں ہوگی، اور شراب پینے کے بعد وہاں کی آدمی کے سر میں درد نہیں پیدا ہوگا اور آدمی بکواس نہیں کرے گا۔ یہ ساری آیتیں ہم نے پڑھ کر جو آپ بہنوں کو سنائیں تاکہ دلوں کے اندر رغبت پیدا ہو آخرت کی زندگی کے بنانے کا۔ لیکن میں دوبارہ میری بہنوں سے عرض کروں گا کہ مرنے کے بعد والی زندگی چونکہ اوجھل ہے تو آدمی کا دھیان اس طرف نہیں جاتا، اور میں بے تکلف کہہ دوں میری بہنوں، جو ہر وقت دین کے کام میں لگ رہے ہیں اگر وہ بھی بار بار مرنے کے بعد والی زندگی کا مذاکرہ نہ کریں تو ان کے بھی ذہن سے آخرت جو ہے یہ بالکل اوجھل ہو جاتی ہے۔ اس لیے میری محترم بہنوں، آخرت کی زندگی کو بنانے کے لیے مجھے اس پر ایک قصہ بہنوں اور یاد آ گیا۔ اب کیا کروں، قصوں پر قصے یاد آ رہے۔ میں حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر بنگلے والی مسجد کے اوپر میں بیٹھا ہوا تھا، 4-5 ڈاکٹر آئے میرے پاس بیٹھ گئے۔ ہم نے ان کے سامنے عذاب قبر والی بات کہی، عذاب قبر خیر سنی۔ پھر ایک ڈاکٹر صاحب بولے کہ ڈاکٹر مولانا یہ عذاب قبر جو ہے سمجھ میں نہیں آتا۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کیوں؟ اسی وجہ سے نا کہ وہ عذاب قبر دکھائی نہیں دیتا۔ ان کا ہاں مولوی صاحب قبرستان میں جاؤ تو کوئی عذاب یا کوئی رحمت دکھائی نہیں دیتی، تم کیسے مانے؟ میں نے ڈاکٹر صاحب سے یہ عرض کیا کہ ڈاکٹر صاحب عذاب قبر دکھائی تو نہیں دیتا، لیکن اس کی خبر دینے والے کون ہیں؟ جنہوں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور وہ ہیں گنبد خضرا والے، کالی کملی والے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے خبر دی ہے، ہمیں دکھائی دیوے کہ نہ دیوے، ان کی خبر بالکل سچی اور پکی۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اپنی طرف سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات نہیں کرتے، ساری بات اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ پھر میں نے ان ڈاکٹروں سے کہا ڈاکٹر صاحب ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ انسان جب کھانا کھاتا ہے
تو اس کے پیٹ میں جا کر وہ کھانا کیا بنتا ہے؟ میں نے کہا ساری تفصیلات تو تم ڈاکٹر جانو، لیکن میں بیمار آدمی تھوڑی سی ڈاکٹروں کی سنی ہوئی میں بھی جانتا ہوں۔ ان کا کیا؟ میں نے کہا انسان کے بدن میں غذا پہنچ کر ایک حصہ تو بنتا ہے شکر، شوگر، جس کو کہتے ہیں کاربوہائیڈریٹ، اور ایک حصہ اس کا بنتا ہے نمک، سالٹ، جس کو پوٹیشیم اور سوڈیم کہتے ہیں، اور ایک حصہ بنتا ہے لوہا، آئرن، جسے منرل کہتے ہیں، اور ایک حصہ بنتا ہے چونا یعنی کیلشیم۔ بس میں نے کہا 4 باتیں میں تم سے عرض کرتا ہوں، شکر، لوہا، چونا اور نمک۔ یوں تو اور بھی چیزیں بہت سی انسان کے بدن میں جا کر بنتی رہتی ہیں، فیٹ بنتا ہے، پروٹین بنتا ہے، وٹامن اے، وٹامن بی، وٹامن سی یہ بھی بنتا ہے، اور اس کے اندر جا کر کولیسٹرول بھی بنتا ہے، آکسلیٹ بھی بنتا ہے۔ یہ تو میں نے کہا بڑی لمبی تم ڈاکٹروں کی لائن ہے، میں تو سیدھا آدمی، سیدھی بات، 4 باتیں۔ ہوتا ہے کہ نہیں؟ ان کا ہوتا ہے۔ میں نے کہا ان 4 چیزوں کا بڑھنا یہ بھی بیماری، گھٹنا یہ بھی بیماری۔ شکر بڑھ جائے گھٹ جائے بیماری، نمک بڑھ جائے بیماری، گھٹ جائے بیماری، نارمل رہے یہ تندرستی۔ انہوں نے کہا مولوی صاحب ٹھیک ہے یہ بات تمہاری۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ذرا ایک بات میں تم سے پوچھوں کہ ہم 4-5 یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے بدن میں سے 1 چمچ شکر، 1 چمچ نمک اور 1 چمچ چونا، 2 تولہ نکال کے بتاؤ، اور 1 سریا لوہے کا نکال کے بتاؤ۔ وہ خون نکالنا اور کیمیکل ملانا اور یہ تو بڑا ٹائم پاس ہوگا ہمارا، ہم تو چٹ منگنی پٹ پیا والے ہیں، جیسے گجراتی میں مسل مشورہ تارو باپ کے مریو تا بابیوں نے ٹپ۔ سیدھی سیدھی بات جلدی بتا دو مجھے، 2 تولہ چونا، 2 تولہ نمک، 2 تولہ شکر، 1 سریا لوہے کا، بدن سے نکال کے بتا دو۔ اب وہ ڈاکٹر جو تھے نا وہ تو تھے ماڈرن ٹائپ کے، اب ان کا ملا ٹائپ کے آدمی سے کبھی ایسا سابقہ نہیں پڑا کہ ملا ٹائپ کے آدمی بھی ایسی بات کر سکتے ہیں۔ اب وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب گھبراؤ مت، ہم تم جیسے تنگ ظرف نہیں کہ تمہیں عذاب قبر دکھائی نہیں دیا تو تم نے نہیں مانا، ہم تو بڑے دل والے ہیں، ہم کو تم شکر، چونا، لوہا اور نمک نہیں نکال کے دکھاتے پھر بھی ہم مانتے ہیں۔ اس بنا پر اگر تم نے کہہ دیا چاول مت کھاؤ اس میں شوگر ہے تو ہم چاول نہیں کھاتے، حالانکہ چاول کھانے سے منہ میٹھا نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی تمہاری بات مان لی کہ چاول میں شوگر ہے۔ اور تم کہتے ہو سیکرین ڈالو چائے میں، اس میں شوگر نہیں، بھائی ہم سیکرین ڈالتے ہیں، منہ ہمارا میٹھا ہوتا ہے، تم کہتے ہو شوگر نہیں، پھر بھی مانتے ہیں، اس لیے کہ تم اس لائن کے ماہر ہو، ماہر کی بات ماننی چاہیے۔ میں نے کہا روحانیت کی لائن کے ماہر جو ہیں وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس بنا پر محترم میرے ڈاکٹروں اچھی طرح سے سمجھو، لوہا، چونا، شکر، نمک یہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ جو انسان کے بدن میں ہوتا ہے اور ایک وہ جو انسان کے بدن کے باہر ہوتا ہے۔ تو انسان کے بدن کے باہر جو لوہا ہوگا، چونا ہوگا، شکر ہوگی، نمک ہوگا فیکٹری کے اندر، وہ تو دکھائی دے سکتا ہے، لیکن انسان کے اندر جو ہوتا ہے وہ دکھائی نہیں دیتا۔ اسی طرح میرے محترم ڈاکٹروں، ایک سانپ، انگارے اور باغیچے، ایک تو وہ ہیں جو مرنے سے پہلے ہوں اور ایک وہ ہیں جو مرنے کے بعد ہوں۔ تو مرنے سے پہلے
والا سانپ، انگارہ اور باغیچہ دکھایا جا سکتا ہے، لیکن مرنے کے بعد والا انگارہ، سانپ اور باغیچہ یہاں رہ کے دکھایا نہیں جا سکتا۔